تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تبدوا الصدقات اگر صدقہ خیرات تم ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ اور اگر چھپاؤ اور چھپا کر فقراء کو دے دو تو یہ تمہارے لیے بہت ہی اچھا ہے وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی اس کی برکت سے معاف کرے گا واللہ بما تعملون خبیر اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کو ہدایت دلانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں لیکن یہ تو اللہ کا معاملہ ہے اللہ جس کو بھی چاہے ہدایت عطا فرما دے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ آج تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اس کا فائدہ تمہاری ذات کو ہوگا وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ آج جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو وہ سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ آج جو کچھ بھی تم خرچ کر رہے ہو اس کا بدلہ اللہ تمہیں بہترین پورا عطا فرمائیں گے وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ تمہارے اوپر کسی کے اوپر بھی زیادتی نہیں ہوگی سب کو بدلہ ملے گا لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور ان فقراء کو بھی دیجئے جن فقراء نے آج اپنے آپ کو وقف کیا اور وہ روک لیے گئے اللہ کے راستے میں وہ زمین میں سفر نہیں کر سکتے اور نہ واقف لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ سوال نہ کرنے کی وجہ سے بڑے غنی نظر آتے ہیں تعرفهم بسیماہم اللہ فرماتے تم ان کے چہروں سے انہیں پہچان سکتے ہو لا يسألون الناس الحافا لوگوں سے لپٹ کر چمٹ کر وہ سوال نہیں کرتے وما تنفقوا من خیر
جو کچھ بھی تم مال خرچ کرو گے فإن اللہ بہ علیم، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے پروردگار ہیں۔ اللہ کے راستہ میں مال خرچ کرنے کے بارے میں اجر و ثواب، فضیلت، عظمت اور پھر اس کی شرائط کو بیان کیا گیا۔ اس سے پہلی آیات میں 4 وہ شرائط بیان ہو چکی ہیں۔ ایک یہ کہ بندہ ریاکاری سے اپنے آپ کو بچائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مال لگائے اور تکلیف نہ دے اور اس کے اوپر احسان بھی نہ جتلائے۔ چوتھا یہ کہ مال پاک، صاف، حلال مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ آج جو تلاوت کی گئی ہیں ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سے متعلقہ باقی شرائط کو بیان فرمایا ہے۔ ایک تو مال بالکل واضح طور پر خرچ کرنا اور دوسرا خفیہ خرچ کرنا۔ اب دونوں کے بارے میں بندے کو ہدایات دے دی گئی۔ بندہ اگر اعلانیہ طور پر خرچ کرنا چاہتا ہے اس کو پھر بھی اجازت دی گئی ہے جبکہ نیت ٹھیک ہو۔ عام طور پہ دکھلاوا، ریاکاری اس میں آنے کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے، چونکہ بندہ کھلم کھلا خرچ کر رہا ہے، اب اس میں دکھلاوا، ریاکاری، نمود نمائش آنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ایسے حالات ہوں تو پھر بندہ پوری احتیاط کرے، وگرنہ اگر کھلے عام خرچ کرے گا اس کے فوائد بھی ہوتے ہیں۔ اور مفسرین اور فقہائے کرام اس کے بارے میں ہدایات دیتے ہیں کہ جو فرضی اور واجبی صدقہ، زکوٰۃ وغیرہ ہے، اب اس کو تو بندہ اعلانیہ طور پر دے دے تو زیادہ اچھا ہے، دوسروں کو بھی پتہ چلے، زکوٰۃ دینے کا مسئلہ معلوم ہو اور ترغیب ہو۔ صدقہ خیرات جو نفلی ہوتا ہے اس کے بارے میں اختیار ہے، بندہ خفیہ دے یا اعلانیہ دے۔ خفیہ دینے کا بھی فائدہ ہوتا ہے، اعلانیہ کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات نیت یہ کی جاتی ہے کہ آج میں اللہ کے راستے میں مال کھلے عام خرچ کرتا ہوں، دوسروں کو بھی پتہ چلے گا، ترغیب ہو جائے گی، اور بھی فوائد ہوتے ہیں، ان کو بھی یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ یہ بندہ کنجوس نہیں، بخیل نہیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہا ہے۔ اور دوسرا ترغیب ہوتی ہے کہ وہ کر رہا ہے، ہم بھی اللہ کے راستے میں دیں۔ کوئی ایسا دینی کام یا ایسا کوئی اجتماعی کام ہوتا ہے وہاں پہ کھلے عام خاص نیت کے ساتھ، نیت تو اللہ کی رضا کی ہو، پھر بندہ کھلے عام بھی خرچ کرے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کر سکتا ہے، اس کو ایسے کرنے کی بھی اجازت ہے۔ لیکن بندہ ایک خفیہ کرتا ہے، میں اپنے آپ کو ریاکاری سے بچاؤں اور جس کو دے رہا ہوں اس کی عزت کا مسئلہ صحیح رہے گا، عزت کا معاملہ ہوتا ہے، اب اس کو بھی پردے میں دے دیں گے تو اس کا یہ مواقع کے لحاظ سے بندہ خود اب ان چیزوں کو خیال میں لائے اور اس چیز کا خیال کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں مال لگائے۔ خفیہ ایسے دینے کی بھی ترغیب دی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ دائیں ہاتھ سے دے رہا ہو تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، اللہ رب العزت اس کا بہت زیادہ بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اس کا سب سے پہلے تو یہ بدلہ قیامت کے دن ملے گا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بلا کر اپنے عظیم عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جبکہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جو ایسے خفیہ خالص نیت کے اوپر ہر چیز کا خیال کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں مال دے رہا ہے، اب کسی کو کوئی خبر نہیں، اس کو پتہ ہے یا لینے والے کو پتہ ہے یا اللہ رب العزت کو پتہ ہے۔ اب اللہ رب العزت جانتے ہیں تو اللہ اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ ایک تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کر دیا، اور دوسری چیز اس میں اور بھی بیان فرمائی، بندہ اعلانیہ کرے یا خفیہ کرے، جب اس کی نیت اللہ کی رضا ہے تو اللہ اس صدقے خیرات کی برکت سے اس کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا۔ جیسے حدیث پاک میں بتایا گیا کہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے،
اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن سایہ بھی بنائیں گے۔ اور کتنے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اس صدقے کی وجہ سے، خیرات کی وجہ سے، اللہ کے راستہ میں مال دینے کی وجہ سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے بندہ اس کام کو بھی کرے کہ جان کے ذریعہ سے بھی اور مال کے ذریعہ سے بھی بندہ نیکی کرتا چلا جائے، اللہ کا قرب نصیب ہوگا اور بندے کی خطاؤں کو اللہ تعالیٰ انہی کی برکت سے معاف فرما دے گا۔ اس لیے بندے کو اب یہ پوری ترغیب دی جا رہی ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، اللہ رب العزت کو پتہ ہے خفیہ دینے والا یا اعلانیہ دینے والا اس کی نیت کیا ہے۔ اب ارادے کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مسئلہ بھی اسی سے متعلق بیان فرما دیا، وہ یہ تھا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے، لیکن رشتہ داروں میں کئی ایسے کافر غریب تھے، مشرک تھے، اب ان کو نہیں دیتے تھے۔ اب ان کو دینے کی بجائے یہ کہتے مسلمانوں کو دے۔ ایسے فضیلت تو زیادہ یہی ہے کہ بندہ نیکوں کو دے، متقی پرہیزگاروں کو، ایسوں کو، لیکن ایسے حالات میں کہ عزیز و اقارب میں ابھی وہ اسلام نہیں لائے تو ان کو دینے کی ضرورت ہے، تو ان کو بھی دیجیے تاکہ اسلام کی طرف وہ راغب ہو جائیں، دین کی طرف ان کو رغبت ہو جائے، وہ بھی اللہ کے دین کو لائیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا کہ ان کو ہدایت پہ لانا یہ تمہارا کام نہیں، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ لائیں گے، تم اپنی پوری کوشش جاری رکھو، مال سے بھی اور اپنی بات سے بھی، زبان سے بھی۔ ان کو صدقہ خیرات بندہ دے سکتا ہے، تاہم اتنی بات مفسرین اور حضرات نے بتائی کہ بہتر ہے کہ بندہ زکوٰۃ اور ایسی چیزیں ایسے لوگوں کو نہ دے، وہ عام مسلمانوں کو دے، نمازیوں کو اور اچھے لوگوں کو دے۔ باقی دوسرے خیرات نفلی ہوتا ہے، یہ بندہ عام کافروں کو بھی، یہود و نصارہ دوسروں کو بھی دے سکتا ہے۔ جبکہ نیت اللہ کی رضا کی ہو تو اس کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ گویا یہ بھی شرائط ہی میں شامل ہوا کہ نیت بندہ اپنی ٹھیک رکھے اور اللہ کے راستے میں مال دے رہا ہے، دیتا چلا جائے۔ تو اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک ساتویں بات یہ بھی بیان فرما دی کہ اللہ رب العزت کے راستے میں فقراء کو دے دیجئے، اور یہی اس موضوع سے متعلق اس مقام پر یہ آخری شرائط میں سے ہے۔ تو فقراء ایسے حضرات کو بھی دیکھا جائے جو اللہ کے راستے میں رکے ہوئے، کوئی ایسے دینی کام میں یا ایسے کام میں سلسلے میں لگے ہوئے، اب ان حضرات کو خاص خیال کرتے ہوئے تم اللہ کے راستے میں مال لگانا چاہتے ہو، اب ایسے حضرات کے ہاں مال پہنچاؤ کہ وہ عام لوگوں سے مانگتے نہیں، سوال نہیں کرتے، چمٹ کر نہیں کہتے۔ اب ایسے لوگوں کا بھی تمہیں خیال کرنا چاہیے، اور ان کو اللہ فرماتے ہیں تعرفہم بسیماہم، ایسے حضرات کو تم ہی خود پہچانو، وہ نہیں مانگیں گے اور نہ ہی مانگنا اچھا ہے۔ مانگنا تو قطعاً اسلام میں ایسا یعنی انتہائی مجبوری کی حالت میں مانگنے کی اجازت ہے، ورنہ بندہ سوال سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچائے رکھے۔ اگر ضروریات کا کچھ انتظام ہے اور پھر بھی بندہ سوال کرتا پھرتا ہے، پھر بھی مال جمع کرنے کے لیے لوگوں سے مانگتا ہے، تو قیامت کے دن اس کو ایک سزا یہ بھی ملے گی کہ اس کے چہرے سے گوشت ختم ہو جائے گا، اور یہ بندہ مشکل ترین میں اور ذلت و رسوائی میں ہوگا۔ دیگر آلات اس کے اپنی جگہ، یہ بہرحال ناجائز طور پہ بندہ ایسے نہ مانگے، اللہ رب العزت اس کو بالکل پسند نہیں فرماتے، اور اس طرح فقر و فاقے دور بھی نہیں ہوتے۔ بندہ ایک فقیر ہے، ضرورت مند ہے، اللہ کے دین کے لیے یا کسی بھی ایسے کام میں لگا ہوا ہے، وہ اور کام نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت کے راستے میں ایسے، یہ اصل میں تو اصحاب صفہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ وہ حضرات دور دراز سے آ جاتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھتے۔ اصحاب صفہ کا چبوترا آج بھی مسجد نبوی شریف میں موجود ہے۔ اب وہ حضرات وہاں دین سیکھنے کے لیے رہتے، کام کاج نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
وہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ دوسرے تو چلے جاتے اپنے کام کاج کے لیے، کوئی زمین، کوئی باغات، کوئی دکان، کوئی کسی کام، لیکن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود رہتا، احادیث کو یاد کرتا، احادیث سنتا اور ان کو یاد کرتا رہتا۔ اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھوک پیاس بھی برداشت کرتے رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں سن کر یاد کرتے رہے۔ بہت زیادہ حدیثیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی جاتی ہے، تو بڑی ان کے اوپر مشقت آئی، اور ایسے کئی حضرات کے اوپر مشقت بھی آئی، تکلیفیں بھی آئیں، لیکن وہ اپنے حوصلے، اطمینان سے، صبر سے کام لیتے رہے اور اللہ کے دین کے لیے ایسی قربانی پیش کرتے رہے، چلتے رہے۔ تو دوسروں کو ایسے حضرات کے لیے ایک ترغیب اور ایک سبق، نہ واقف ہو، تمہیں نہیں پتا، وہ مانگتے نہیں لیکن ہے ضرورت مند، اب ان لوگوں کا خیال کرنا اور ان تک مال پہنچانا، یہ مسلمان اپنی ذمہ داری سمجھے۔ اللہ رب العزت اس کا بدلہ بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو دیکھ رہے ہیں، کہاں خرچ کر رہے ہو، کیسے لگا رہے ہو، کیسی نیت ہے، کیا شرائط ہے، کیسا مال ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے بندہ ہمیشہ نیت بھی خاص رکھے اور مال بھی صاف ہو، اور اللہ کے راستے میں انہی شرائط اور قواعد کے مطابق خرچ کرتا چلا جائے۔ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر عطا فرمائیں گے، جیسے اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا۔ بس ہم یقین کریں، اور اعمال کا یقین اللہ کے قرب کا ذریعہ کرتے ہوئے، سمجھتے ہوئے اور یقین کرتے ہوئے بندہ ان اعمال کو کرتا چلا جائے، انہی کے ذریعے سے اللہ کا قرب، رضا، خوشنودی نصیب ہوگی، اور اللہ رب العزت اس کے بدلے اپنے بندے کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہر ایک عمل اپنی رضا، خوشنودی کے لیے کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔